السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہمارا کوشچن یہ تھا کہ لوگ بولتے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے 70,000 فرشتے لوگوں کی حفاظت کرتے، تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کیا 70,000 فرشتے حفاظت کے لیے آتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے، ایک بار جو ہے ایک مال غنیمت کا سامان تھا جو ایک جگہ جمع کیا ہوا تھا، اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پر جو ہے سیفٹی کے لیے، گارڈ کے لیے وہاں پر ان کو رکایا گیا، گارڈنگ کے لیے۔ رات میں ایک چور آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، وہ رونے دھونے لگا، میرے بیوی بچے ہیں دیگر وغیرہ، دہائیاں دینے لگا، مجھے چھوڑ دو، اگلی بار نہیں کروں گا ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ نرم دل انسان تھے حضرت ابو ہریرہ۔ اس کے بعد صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات میں چور آیا تھا، ایسا ایسا کہنے لگا، تو میں نے کہا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بولے، اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر آئے گا، مطلب اب تو اور چوکنا رہنا ہے۔ دوسری رات میں پھر آیا وہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا، پھر رونے دھونے لگا، پھر وہی بولنے لگا، سیم ریپیٹ کیا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کو پھر بتایا، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پھر اور آئے گا۔ ایسا 3 بار ہو گیا۔ پھر اگلی بار جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ چھوڑ دیا۔ کہا کہ اس بار آخری بار مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں جسے تم پڑھ لو تو رات بھر تمہاری حفاظت ہوگی۔ اور اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ پھر اس کی باتوں میں آ گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، لیکن اکثر جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس بار سچ بول کر گیا۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، مطلب فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ بات صحیح، لیکن کتنے فرشتے ہیں واللہ اعلم، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے ہمیں اور بھی باتیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی ہمیں دین کی بات بتائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اب شیطان نے بتایا نا، تو کوئی بھی ہو اس کی بات سننا چاہیے، لیکن سن کر فوراً مان لینا نہیں چاہیے، ہمیں اسے چیک کرنا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول موجود تھے، ان سے چیک کیا گیا۔ آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے تو آپ کس سے چیک کریں گے؟ مولانا سے؟ تو مولانا تو الگ الگ بولیں گے سب، قرآن اور حدیث میں جا کر چیک کریں گے آپ کہ واقعی میں یہ بات دلیل ہے، پروف ہے یا نہیں ہے۔ اگر مل جائے صحیح حدیث یا قرآن کی آیت تو پھر اس بات کو مان لیں گے، ٹھیک ہے۔